أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سورہ انبیاء کی ایک معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ جو نماز غفیلہ کا بھی جز ہے. اس سے ایک مطلب استفادہ کرنا چاہتا ہوں ایام فاطمیہ کی مجلس کے حوالے سے. وہ یہ کہ آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، اور علامہ امینی نے کتاب القدیر میں اسے 59 حوالوں سے نقل کیا ہے اس حدیث کو کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے قرآن میں سورہ آل عمران میں بیان ہے کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم کو چنا ہے اور انہیں طاہرہ بنایا ہے اور انہیں عالمین کی عورتوں پر مقرر فرمایا ہے سردار، اپنے زمانے میں جو عالمین کی عورتیں تھیں. دیکھیں، ایک خاتون کا عفیفہ ہونا اور طاہرہ ہونا اور بات ہے، اور اس کی رضا میں خدا کی رضا ہونا اور بات ہے. ممکن ہے کہ خاتون طاہرہ ہو، عفیفہ ہو، لیکن ان کی رضا میں خدا کی رضا ہو. یہ عصمت کی منزل ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے باقاعدہ کسی روایت میں اس طرح سے اشارہ نہیں ہوا کہ ان کی رضا اس بات کی علامت ہے کہ خدا راضی ہے. میں ادب احتراماً کہنا چاہتا ہوں، حتیٰ یہ کہ یہ بات تمام انبیاء کے لیے بھی نہیں ہے. ہر نبی کے لیے ہمیشہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے غضبناک ہونے میں خدا غضبناک ہے. اسی خاطر ہے کہ میں نے یہ سورہ انبیاء کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں. وَذَنُّونَ، ذنون یعنی مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ چلے گئے غضب کے عالم میں. مغاضبًا، وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس بنیاد پر کہ اب کل ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے، قابل ہدایت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ترک اولا کیا انہوں نے، حرام نہیں کیا انہوں نے، قوم کو چھوڑ کر جانا ناجائز نہیں تھا، اس لیے کہ ہدایت کی ساری حجتیں وہ پوری کر چکے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ نبوت کی شان کے مطابق نہیں تھا کہ آپ اپنی قوم کو اس طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو خدا کی اجازت کے بغیر چونکہ وہ چلے گئے اس قریے سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 دن انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا. حضرت یونس علیہ السلام غضب کے عالم میں گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر، لیکن یہاں پر ان کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا نہیں ہے. اگر یہاں ان کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا ہوتا تو پھر حضرت یونس کا یہ ترک اولا نہ کہلاتا، انہیں مچھلی کے شکم میں نہ رکھا جاتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ان کے غضبناک ہونے سے راضی نہیں ہوا. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن تک، اور وہاں فرماتے رہے کہ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اس سے پہلے فرماتے تھے سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیری ذات پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. فاستجبنا لہ، تو ہم نے یونس کی دعا کو
قبول کیا یونس علیہ السلام. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور انہیں غموں سے نجات عطا کی. ایک اور بھی یہاں پر نقطہ بہت اہم ہے. قرآن فقط تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس میں فلسفہ تاریخ بھی ہے. تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں فرق یہ ہے کہ تاریخ ہے ہسٹری، فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ اس ہسٹری سے سبق کیا لے رہے ہیں آپ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پوری داستان کو بیان کیا ہے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، کہ وہ رات کی تاریکیوں میں، یعنی مچھلی کے شکم کی تاریکیوں میں وہ اللہ کو صدا دیتے تھے کہ پروردگار یقیناً تو پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. تو ہم نے حضرت یونس کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غموں سے نجات عطا کر دی. یہاں تک ہے تاریخ. تو پروردگار یہ تاریخ ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اصل وجہ کہ ہم ایمان رکھنے والوں کو جب وہ فریاد کرتے ہیں تو ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں. ایک مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. یہ ہے فلسفہ تاریخ کہ ہم یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی مشکل میں اس طرح سے گرفتار ہوں، کسی خطا کی وجہ سے، کسی اور غلطی کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارا جائے. جمعے کے خطبے میں ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ خطا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی جنہیں جنت سے نکالا گیا، اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا، اسے بھی راندہ درگاہ کر دیا گیا. لیکن دونوں کے ایٹیٹیوڈز میں فرق ہے. خطا کے بعد جب ابلیس کو نکالا گیا تو وہ کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً اب میں بہکاؤں گا تیرے سارے بندوں کو. یعنی اسٹیپ باؤن ہو گیا، ہٹ دھرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے خطا کیا، نکل جاؤ یہاں سے. وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں یہ کیا تھا نا، اب وہ بھی کروں گا، سارے بندوں کو بھی بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نکل جائیے جنت سے. فَمَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، تو اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہم سب کے سب انسان ہیں، ہم سے زندگی کے مختلف موقعوں پہ خطا ہو سکتی ہے اور ہوگی. کل بنی آدم خطا، حدیث میں ہے کہ ہر بنی آدم اس سے غلطی ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے کہ جو غلطی پر توبہ کر لے. ہاں، اور ہمارے تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ انی کنت من الظالمین، پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی. ظلم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم فقط کسی کو مار دینا نہیں، ظلم کسی کا غصب کرنے لینا نہیں. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وہ شے کہ جو اس کے مقام پر ہو اسے اس جگہ سے ہٹا دینا، یہ ہے ظلم. ہاں، عدل کی تعریف ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، شے کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے. جو خلافت کا حقدار ہے اسے اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، کسی نااہل کو وہاں بٹھا دینا ظلم ہے. انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ہم ایمان رکھنے والوں کو ایسے نجات دیتے ہیں. اب یہاں حضرت یونس علیہ السلام جو غضبناک ہو کر گئے تھے تو یہاں ان کا ترک اولا تھا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یعنی ہم یہ عرض کرنے لگے ہیں کہ کسی کا طاہرہ ہونا، عفیفہ ہونا کسی خاتون کا، یا حتیٰ کسی عہدے پر ہونا، وہ ایک اور بات ہے، اور ان کی رضا میں خدا کی رضا ہونا اور بات ہے. اگر کسی کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور کسی کے غضب میں خدا کا غضب ہے تو یہاں عصمت مطلقہ کی منزل ہے. یعنی جہاں پر گناہ چھوڑ دیجئے، خطا یا ترک اولا کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اچھا، یہاں غور کیجئے گا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجبور ہے؟ اپنے آپ سے آپ سوال کریں، اللہ تعالیٰ کیا مجبور ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ راضی ہو تو اسے راضی ہونا پڑے گا؟ ایسی تو بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤثر ہے، وہ متاثر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی سے اثر قبول نہیں کرتا، وہ مؤثر ہے، وہ اثر ایجاد کرتا ہے. تو یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جب بیوی راضی ہوں گی تو اللہ راضی ہوگا؟ اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا اب جبر میں آ گیا، مجبور ہو گیا کہ اب جب بیوی راضی ہوں گی تو راضی ہونا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ایسا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہر اس شے کو جانتی ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے. اللہ اس ایک فکرے سے آپ عظمت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. اور سیدہ سلام اللہ علیہ ہر اس شے سے بھی واقف ہیں جس سے اللہ ناراض ہے.
اور وہ اس پر عالمہ بھی ہیں اور عاملہ بھی ہیں. لہذا مطلق حضور نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی ہیں اسے خدا راضی ہے. اس لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل ہے. وہ چاہتی ہی نہیں اس کے علاوہ کہ جو خدا چاہتا ہے. خدا آسمانوں سے، اور یہ بھی تعبیر محاورتن ہے ورنہ خدا ہر جگہ ہے، ہمارے سامنے آ نہیں سکتا اس لیے کہ اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، تو کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، وہ جسم نہیں رکھتا. تو اب اس کی رضا معلوم کیسے ہو؟ رضا معلوم ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے. علی ابن ابی طالب کو وجہ اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے. وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی فزیکل چہرہ علی کے اوپر فٹ ہوا ہوا ہے. وجہ اللہ کا مطلب ہے کہ آپ چہرے سے کسی کے ناراض ہونے یا خوش ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں. اللہ راضی ہے یا نہیں یہ وجہ اللہ سے پتہ چلے گا. اللہ راضی ہے آپ کو معلوم کیسے ہو؟ اللہ نظر نہیں آ رہا، وجہ اللہ سے پتہ چلے گا. اللہ غضبناک ہے آپ کو معلوم کیسے ہو؟ وجہ اللہ سے پتہ چلے گا. یہ ہے وجہ اللہ کا مطلب. ایک حدیث ہے بہت لطیف ہے، جب میں تو ویسے اپنے وجود میں جنت جھوم جاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ. کوئی اللہ سے اتنا قریب ہو. اب ممسوس کا ترجمہ میں کیسے کروں؟ یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. ممسوس کہتے ہیں ہوتا ہے نا مس کرنا. مس کرنا ہے. اب اگر میں اس میز کو مس کر رہا ہوں تو میں مس کرنے والا ہوں اور یہ میز ممسوس ہے جسے مس کیا جا رہا ہے. علی ممسوس فی ذات اللہ. علی کی ذات خدا سے ایسی قربت ہے کہ گویا جیسے مس ہو رہے ہوں. اللہ اکبر. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ممسوس فی ذات اللہ. سادہ ترجمہ یہ کہ فنا ہے ذات خدا میں. اب نہ ان کے لیے گویا اپنی رضا اور اپنی نارضایتی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تب فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہونے میں خدا غضبناک ہونا ہے. اس خاطر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا. علی نہ ہو تو فاطمہ کو کوئی ہمسر ہی نہ ہو. اس لیے کہ وہ جو دو برابر کی ہستیاں ہیں، وہ جو بحرین ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملایا ہے، اور شفع والوتر ہے کہ دو برابر شف، دو برابر کی ہستیاں. امام نے فرمایا کہ اس سے علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مراد ہے، جن کی قسم کھا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ جو دو برابر کی ہستیاں ہیں، اب اس میں معانی کا سمندر پوشیدہ ہے. جب حضور مکرم یہ فرمائے کہ علی ہم کف زہرا، دو ہستیاں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کا وجود ملائے عام میں سامنے ہے، ایک وہ ہیں کہ جو مستور ہے گھر میں. علی بن ابی طالب وہ شب ہجرت ہیں، وہ بدر میں ہیں، وہ احد میں ہیں، وہ خیبر میں ہیں، وہ خندق میں ہیں، وہ حدیبیہ پر ہیں. وہ سورہ برات کو لے کر جا رہے ہیں، وہ یمن پہ ماموریت پہ جا رہے ہیں، وہ غزوہ تبوک میں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ جانشین رسول مدینہ میں. علی سامنے ہے تو فضائل ان کے سامنے ہیں. علی کی سخاوت سامنے، علی کی شجاعت سامنے، علی کا علم سامنے. سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کیسے سامنے آئے جبکہ بی بی بہت ضروری امور سے گھر سے باہر تشریف لائی ہیں. یا مباہلہ کے میدان میں اپنے بابا رسول اللہ کی رسالت کی صداقت کے لیے اور گواہ بن کر آئیں، یا دربار فدق میں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی ولایت کو ثابت کرنے آئے. تو معمولاً بیوی سامنے نہیں ہے اس طرح سے. تو ان کی عظمت کیسے واضح ہو؟ فرمایا کہ بس علی کو دیکھ رہے ہو نا، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی قطب عالم امکان ہے. عالم امکان کا مرکز مولا علی ہے. علی قطب عالم امکان ہے. علی مولا المؤمنین ہے. علی یعصب الدین ہے. علی نبی عظیم ہے. علی مبید الشرک والمشرکین ہے. علی قاتل الناکفین والقاسفین والمارقین ہے. ابو الیتامى والمساکین ہے. باب حکمت رب العالمین ہے. عمود الدین ہے. اول العابدین ہے. علی شبیہ ہارون ہے. علی نفس الرسول ہے. علی زوج البتول ہے. علی سیف اللہ المسلول ہے. علی امیر البررا ہے. قاتل الفجرا ہے. قسیم الجنت والنار ہے. صاحب اللواء ہے. سید العرب ہے. کشاف الکرب ہے. صدیق اکبر ہے. فاروق اعظم ہے. علی کرار ہے. برادر جعفر طیار ہے. اہل فرار ہے. علی مصباح الدجا ہے. ابن عبد المصطفیٰ ہے. لیث الورا ہے. حازم الاسلاب ہے. حازم الاحزاب ہے. قاسم الاسلاب ہے. معز الاولیاء ہے. مذل الاعداء ہے.
اخطب الخطباء ہیں، قدوۃ اہل الکساء ہیں، امام الائمۃ والاتقیاء ہیں، ابو سید شہداء ہیں، علی مکی ہیں، مدنی ہیں، طالبی ہیں، عروۃ الوثقیٰ ہیں، لیث الورا ہیں، سبحان اللہ، علی ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ ان تمام تر عظمتوں کے بعد علی ہم کو زہرا ہے۔ چند مارے گے سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد آج کی گفتگو بہت محدود ہے وقت کے حوالے سے بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اب یہ جب ہم کف ہے تو کائنات کا بہترین خانوادہ جو اس روئے زمین پر جس نے زندگی گزاری ہے وہ خانوادہ زہرا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور کی آیت ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سے گھر ہیں تو پہلے حضور نے فرمایا یا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر وہ ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ خلیفہ اول نے اٹھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ھذا البیت منا، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہیں؟ اب اشار الی بیت علی و فاطمہ۔ بزرگان اصحاب بھی یہ جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ نبی کی فضیلت بیان کریں تو اس میں کوئی اور صحابی شریک نہیں ہو سکتا ہے تو علی بن ابی طالب شریک ہو سکتا ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور انبیاء کی فضیلت میں شریک ہو سکے۔ تو جب رسول اللہ نے کہا کہ یہ انبیاء کے گھروں کی بات ہو رہی تو ھذا البیت منہا، کیا یہ گھر انہی میں سے ہے؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ گھر انہی میں سے، فرمایا نام من افضل ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ گھر انہی میں سے، فرمایا افضل ترین گھر ہی علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ کائنات کا وہ افضل ترین گھر ہے، وہ افضل ترین خانوادہ ہے۔ میں اس سے ایک نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ سلیمان قندوزی حنفی نام سے ظاہر ہے کہ اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے جناب المودہ، اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اس روئے زمین پر علی اور زہرا اور حسن اور حسین سے بڑھ کر کوئی ہستی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے انہیں لے جانے کا حکم دیتا میدان مباہلہ میں۔ میدان مباہلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ امر کرنا کہ لے جائیے آپ اپنا انا و ابناکم و نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، ان ہستیوں کو لے جائیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی زندگی گزارنے والا نہیں ہے۔ اب کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ فنڈامنٹلز ہیں کہ جو ان کے گھر پر حاکم ہیں، ذرا غور کیجیے گا، اس پہ کبھی تفصیل سے اور بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایک دو پوائنٹس مختصر سے آ جائیں۔ گزشتہ 2-3 مجالس جو ہوئی اس میں ایک میں موضوع یہ رہا کہ ماں باپ کو بیٹیوں کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے اور انہیں کیا کیا سکھلانا چاہیے، اور پھر کل کی گفتگو میں یہ رہا کہ ماں باپ کو بیٹوں کے ساتھ کیا کیا تعلق ان کا کیسا ہونا چاہیے، کہ انہیں کیا سکھلانا چاہیے، انہیں کیا فادر شوڈ ٹیچ ہز سن، کیا کیا اسے سکھلانا چاہیے۔ 14 اصول کل پیش کیے تھے، کچھ مومنین وہاں پر ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو تھوڑے سے کنٹینیوشن میں خانوادے پر بات ہو جائے، اور بہت مختصر۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے خود ہی بیان کیا کہ جب میں ان پرنسپلز کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اصول وہ ہیں کہ جو غیر قابل تغیر ہیں۔ دیکھیں آپ کے گھر کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی وہیکل بدل جاتی ہے، آپ کے لباس بدل جاتا ہے، لیکن کچھ فنڈامنٹلز ہیں جو نہیں بدلتے۔ ہاں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے مطابق اس سیرت کو اپنانا ہے، تو اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو گھر جیسے ان کا بن رہا تھا تو آج آپ ایسے گھر بنائیں گے۔ آج تو کونسل آپ کو اجازت ہی نہیں دے، تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے اصول تھے کہ جو قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ 9 سال زندگی گزاری ہے، اگر 90 سال بھی زندگی گزارتی تو یہی اصول رہتے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک ہے اصل صداقت، سچائی، مثال کے طور پر ہے اصل معنویت، گھر کے اندر جو فضا ہے اور جو فیصلہ جو بھی ڈیسیشن ہوتا ہے اس کا جو معیار ہے وہ مادیت کو ہونا چاہیے یا معنویت کو ہونا چاہیے۔ یہ اصول بدلنے والا نہیں ہے۔ یعنی ازدواج ہوا امیر المومنین کا سیدہ سلام اللہ علیہ سے، اور فرمائے کہ ہم جیسے عبادت کرتے آئے ہیں اپنی زندگیوں میں تو آج بھی اسی طرح سے عبادت کے ساتھ ہی آغاز کرے، اس طرح سے کہ جب امیر المومنین تشریف لے جائیں رسول اللہ کے پاس
اور حضور یہ پوچھیں کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، تو امیر المومنین بیان فرمایا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا۔ اچھا، اسے قیاس نہیں کیجیے گا ہم اور آپ سے، عبادت خداوندی میں، اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار پایا، یعنی مثال کے طور پر یہ کہ ہم سو رہے ہیں اور پھر زوجہ نے آ کے جگہ کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے تو اٹھ جائیے، تو اس طرح کی کوئی اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار پایا، یا علی ابن ابی طالب کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس عبادت میں بہترین مددگار پایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ بات واضح، ایک مل کے سلوات بھیجے، نام حیدر کرار اور نام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حتیٰ یہ کہ جب شہادت کی منزل بھی قریب تھی تو بی بی نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، آپ کثرت کے ساتھ میرے لیے قرآن کی تلاوت فرمائیے گا اور دعا کیجیے گا، فقط قرآن نہیں، کثرت کے ساتھ قرآن۔ تو ایک معنویت وہ حاکم تھی گھر پہ۔ مثال کے طور پر جو زوجین ہیں ان میں اصل تکریم یعنی پرنسپل آف ریسپیکٹ، لو اینڈ ریسپیکٹ، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ امیر المومنین اس بات پر زیادہ راضی ہوتے تھے اور انہیں اچھا محسوس ہوتا تھا کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا انہیں یبن العم کہہ کے مخاطب کرے، اور بی بی اس بات پر زیادہ راضی ہوتی تھی کہ جب مولا علی علیہ السلام انہیں یا فاطمہ بنت محمد کہہ کے مخاطب کریں، اے محمد رسول اللہ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو طرفین کے درمیان احترام ہے، تو اگر ایک خاتون بات کر رہی ہیں اپنے پیرنٹس سے، اپنے عزیز اقربا سے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے کہ وہ غیبت کریں یا بے احترامی کریں اپنے شوہر کی ان کے سامنے، اور شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے احترامی کرے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی زوجہ کی۔ تو وہ جو احترام کا معاملہ تھا، اور میں نے اس میں دو لفظ استعمال کیے، لو اینڈ ریسپیکٹ، یہ دونوں، اور یہ وہ اصل ہے کہ جو زمانے کے بدل جانے سے یہ اصل تبدیل نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ بات واضح؟ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر ایک پرنسپل ہے سمپلسٹی کا۔ اب سمپلسٹی کا مطلب کیا ہے؟ سمپلسٹی کا مطلب یہ، کل بھی ایک بات عرض کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہوا ہے کہ آپ بہت کچھ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ 10,000 کی ریسٹ واچ افورڈ کر سکتے ہیں، $10,000 میرا مطلب ہے، تو کیا یہ عقلی اور منطقی طور پر بہتر ہوگا کہ آپ یہ کام کریں گے؟ ہر وہ چیز کہ جو ہم لے سکتے ہیں ضروری ہے کہ وہ لیں گے؟ اور اس سے پھر کئی مرتبہ چونکہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے، دیکھیں ایک تو ہے ریئل پاورٹی، وہ بھی دنیا میں ہے اور بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ہوتی ہے کمپیریٹو پاورٹی، یعنی آپ ہیں نہیں فقیر لیکن آپ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں تو فقیر اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ ذہن کا فخر ہے، اصل میں حقیقت میں نہیں ہے۔ امیر المومنین نے حارث ہمدانی کو خط لکھا، نہج البلاغہ میں خط موجود ہے کہ حارث، جب زندگی گزارنی ہو تو یہ دیکھو کہ تم سے وہ افراد کے جو نچلے درجے پہ زندگی گزارے وہ کیسے ہیں، ہمیشہ خوش و راضی رہو گے۔ اب آپ دیکھیے، میں ایک عزیز کی یہاں مثال دوں نام لیے بغیر ہی، کہ مثلاً وہ یہاں تشریف لائے اور کسی وجہ سے فیملی کے بغیر یہاں پر آئے تھے، 3 مہینے کی ان کی بیٹی تھی، انہیں چھوڑ کر آئے، 4 سال تک یہاں پر رہے بغیر ظاہر کے بیٹی سے باقاعدہ ملاقات ہوئے، اس کے بعد وہ وہاں تشریف لے گئے، کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر انہیں یہاں پر آنا پڑا، ابھی 5-6 دن یہاں آئے ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، واپس نہیں جا سکتے۔ اب آپ جب سنیں احوال اور حالات کو کہ کس کس انداز سے کہاں کس طرح سے زندگیاں گزر رہی ہیں لوگوں، تو جب بے سبب تقابل کرنے لگیں گے کہ ان کے پاس یہ ماڈل، ان کے پاس اتنے گھر، ان کے پاس اتنی پراپرٹی، یہ اصل میں فقر نہیں ہے، یہ ہمارا ذہنی فقر ہے جی۔ تو اس سے کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ ایک مولا علی علیہ السلام ہی سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ البتہ آپ میں سے تقریباً اکثر کے لیے فی الحال شاید پہلا حصہ اتنا مفید نہ ہو، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ازدواج کرنا ہو تو وہ یہ کام کرے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز میں الحمد اور سورہ یاسین کے ساتھ پڑھے۔ بظاہر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد اور سورہ یاسین،
اور نماز کے بعد یہ دعا مانگے. اب یہ دعا امام علیہ السلام نے سکھلائی نا, یہ وہ پیرامیٹر ہے کہ جو امام بتلا رہے ہیں کہ گھر میں کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے. امام نے فرمایا کہ یوں دعا مانگو کہ اللہم ارزقنی زوجۃ صالحۃ ودودۃ قنوعۃ شکورا غیورا. یہ 5 چیزیں غور فرمائے گا پھر سے. اللہم ارزقنی زوجۃ صالحۃ قنوعا شکورا, اس سے پہلے ہے ودودا قنوعا شکورا غیورا. پروردگار تو مجھے وہ زوجہ عطا فرما کہ جو نیک ہو, دیندار, صالح. سب سے پہلے قنوعا, اس سے پہلے فرما ودودا. ودودا وہی مودت سے, مودت اور محبت کرنے والی. جب اس آسمان کے نیچے زمین سے اوپر اس سے بہتر تعبیر ہسبینڈ اور وائف کے لیے یوز نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کر لی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس روئے زمین پر اس سے بہتر تعبیر شوہر اور زوجہ کے لیے ممکن ہی نہیں. لباس آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, لباس آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. ہاں, لباس آپ کے لیے سردی گرمی میں آپ کو محفوظ رکھتا ہے. ایک لباس کی تعبیر اتنی لطیف ہے کہ اس پر سینکڑوں نکات علماء نے لکھے. تو فرمایا کہ بیویاں وہ آپ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان بیویوں کے لیے لباس. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ پروردگار وہ زوجہ کہ جو دیندار ہو. پہلا یہ دیندار, دوسرا یہ کہ مودت کرنے والی, تیسرا قناعت کرنے والی. جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگر کمپیریزن میں آپ جائیں گے تو کبھی بھی قناعت نہیں ہو سکتی. چوتھا فرمایا کہ شکر کرنے والی اور غیرت رکھنے والی, یعنی اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی نامحرموں سے, یہ عطا فرما. تو خود بخود یہ دعا طرفین کے لیے ہے. گویا بات واضح. تو عزیزان گرامی, بس یہ کچھ مختصر سی گزارشات تھی کہ جو عرض کرنا چاہتا تھا. اگر ایام فاطمیہ کا میسج ایک مختصر سے فقرے میں قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. یہ بات میڈیکلی نہیں ہو رہی کہ 2 دل نہیں رکھے, یہ بات عقیدے کے اعتبار سے ہو رہی ہے. یا دل اللہ کا ہے یا شیطان کا ہے, یا دل میں رسول اللہ کی محبت ہے یا ابو جہل اور ابو لہب جیسوں کی محبت ہے, یا ان کی طرف انکلینیشن ہے, یا دل مولا علی علیہ السلام کا ہے یا حاکم شام اور مروان جیسوں کا ہے, یا دل بی بی سیدہ سلام اللہ کی محبت سے لبریز ہے یا منافقین سے. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ ہے ایام فاطمیہ کا ایک جامع پیغام جس میں تولا بھی ہے, جس میں تبرہ بھی ہے. امام جب نماز مکمل کرتے تھے, کتاب الکافی کی حدیث ہے, تو امام صادق علیہ السلام 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت کرتے تھے. امام کی تعقیبات نماز کا حصہ تھا یہ, اور یہ حدیث میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد امام یہ کام کرتے تھے. اب ان 4 مردوں 4 عورتوں کی تفصیل میں تو میں جا نہیں سکتا, لیکن زیارت عاشورہ میں اس پر اشارہ ضرور ہے. تو زیارت عاشورہ پڑھنے کے پابند ہیں. اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللہم العن یزید خامسا. تو یہ امام علیہ السلام کے گویا ڈیلی ریچولز میں روٹین میں تھے. تو اس سے یہ ہے ایام فاطمیہ. جب آپ محبت رکھیں گے کسی خانوادے سے تو ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے. جب تبرہ رکھیں گے کسی سے دل میں تو ان کے کردار سے ہٹنے کی کوشش کریں گے. کبھی کبھی کیسز آتے ہیں, انشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں تو نہیں ہے, لیکن اللہ نہ کرے کہیں ایسا معاملہ ہو, کہیں ڈومیسٹک وائلنس کا یا ڈومیسٹک ابیوز کا, تو میں اس میں ایک جملہ ادباً احتراماً کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مرد اپنی زوجہ پر یا کسی بھی خاتون پر ہاتھ اٹھانے والا ہو تو وہ یہ سوچے کہ وہ اپنے آپ کو کردار میں کس کے ساتھ ملا رہا ہے. کس نے ہاتھ اٹھایا تھا رسول کی بیٹی پر. تو تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ براءت اختیار کرتے ہیں ان کے کردار سے, ان کی ویلیو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم ہیں علی والے. بات واضح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. سبحان اللہ. ایک حدیث سنانی تھی, وقت تمام ہو گیا, انشاءاللہ آگے کسی مجلس میں سناؤں گا. چونکہ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت سلمان نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی بیٹی کی کوئی ایسی فضیلت بتائیں کہ جب میں وہ کسی کو آگے سناؤں تو وہ
مومن اس کا دل خوش ہو جائے. وہ انشاءاللہ وہ تفصیل سے وہ انشاءاللہ پھر کبھی اور صحیح، آگے کچھ اور مجالس بھی ہیں. سبحان اللہ. مصائب کیا اس بیوی کے بیان کروں کہ ما زالت بعد ابیہا، روایت پڑھ رہا ہوں، ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس. فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے بعد ہمیشہ ان کے سر اقدس پر ایک پٹی بندھی رہتی تھی. منحدۃ الرکن، ان کی کمر خمیدہ رہتی تھی. ناحلۃ الجسم، جسم اتنا نحیف ہو چکا تھا کہ صارت کالشمع. یہ بی بی فضا کا بیان ہے کہ جیسے وہ سائے کی طرح ہو گئی تھی. بہار الانوار کی روایت ہے کہ جب بی بی فاطمہ مدینہ کی گلیوں میں جاتی تھیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے میں کیا کروں، لیکن بی بی کی چشمان مبارک آنسوؤں سے اتنی پر ہو جاتی تھی کہ بی بی ایک جگہ بیٹھ جاتی تھی، راستہ نظر نہیں آتا تھا. راستہ نظر نہیں آتا تھا، ایک طرف بیٹھ جاتی تھی. آپ جانتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں بھی فاطمہ زہرا پر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے. امام حسن علیہ السلام مدینہ کی گلی سے نہیں جاتے ہیں تو کیوں نہیں جاتے مولا حسن علیہ السلام وہاں سے؟ اس لیے کہ جب میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو میری ماں وہاں سے گزرتی تھی اور مغیرہ وہ گستاخی کرتا تھا کہ وہ میری ماں زمین پر گر جاتی تھی. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم علی نے کس دل سے بی بی سے یہ کہا ہوگا کہ مدینہ والے کہتے ہیں آپ روتی بہت ہیں، یا آپ دن میں روئیں یا رات میں روئیں. یہ پیغام پہنچانا کتنا مشکل تھا مولا علی علیہ السلام کے لیے، لیکن بہرحال جب پیغام کو پہنچایا تو فرمایا کہ ابو الحسن آپ کہہ دیجئے مدینہ والوں سے کہ فاطمہ کا گریہ تو نہیں رک سکتا لیکن میں مدینہ سے باہر جا کر رو لوں گی دن میں، تاکہ مدینہ والوں کو تکلیف نہ ہونے پائے. صبح کے وقت خانہ زہرا سے ایک عجیب کاروان نکلتا ہے. ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف حسین ہے، درمیان میں فاطمہ زہرا ہے. جنت البقیع پہنچتی ہیں، مجلس پڑھنے والی فاطمہ زہرا ہے، مجلس سننے والے حسن اور حسین ہیں. تو بیوی کہتی تھی صحبت علیہ وسا ہے. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے، روزے روشن پر اگر آ جاتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. بی بی کا مرثیہ، بی بی کا گریہ جاری و ساری رہا. عزیزوں میں آپ سے کیا عرض کروں، ابھی یہ مجلس ہو رہی ہے نا بی بی کی. آیت اللہ گل پائگانی مرحوم مجتہد مرجع تقلید بیان فرماتے ہیں کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جس امام کی بھی مجلس ہو وہ مولا مجلس میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر فاطمہ زہرا کی مجلس ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں. گویا جہاں کہیں ذکر سیدہ سلام اللہ علیہ برکاؤ وہاں امام حسن بھی آتے ہیں، امام حسین بھی ہیں، وہاں امام جواد ہے، امام علی نقی علیہ السلام ہے، وہاں امام زمانہ علیہ السلام ہے. ایک روایت ہے کہ زہری نے آ کر امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر میں میرے بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے گا. امام نے کہا تجھے معلوم ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. تو وہ سر جھکا کر چلا گیا. کچھ دنوں بعد پھر آیا کہ میرے ہاں آپ کے بابا کی مجلس ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے بابا کا ذکر ہے تو میں ضرور آؤں گا تیرے گھر پر. اور حضرت علامہ نقل صاحب اس طرح سے روایت کو لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب تشریف لائے تو زہری نے گویا بالکل ممبر کے ساتھ، جو بھی ممبر تھا، کرسی تھی، جس طرح سے بھی اہتمام تھا، بالکل ساتھ بٹھایا. اب آپ 1400 برس بعد مصائب سنتے ہیں تو ہم سے ضبط نہیں ہو پاتا. اگر مجلس میں وہ خود موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو، اللہ اکبر، مجلس میں وہ خود موجود ہو جس نے اپنے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا ہو، خود امام اگر مجلس میں موجود ہو تو آپ سوچئے گا کہ کتنا گریہ ہوگا. کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ ایسا کوہرام بپا ہوا کہ کسی کا ہوش نہیں رہا. تو جب مجلس ختم ہوئی تو دیکھا امام علیہ السلام نہیں ہے. دیکھا یا میں فاطمہ مجھے جانا ہے ایک منزل تک، امام علیہ السلام نہیں ہے. زہری کہتا ہے میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو جہاں عزاداروں نے، مجھے معاف فرمائیے گا لیکن جملہ یہی ہے، میں جملہ تو نہیں بدل سکتا روایت میں، جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتار کر وہ اندر آئے تھے وہیں قریب میں امام زین العابدین سجد الساجدین تشریف فرما. زہری نے آ کر کہا کہ مولا آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ممبر سے قریب بٹھلایا تھا. امام نے کہا اے زہری تو فقط اس ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں
جب سے ذاکر نے مصائب شروع کیے ہیں. جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا اپنے حسین کا برسہ لینے کے لیے جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں تشریف لا چکی ہیں. میں نے وہیں بیٹھنا مناسب سمجھا. یا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا، اب ان کی آمد کی کیا کیفیت ہے، وہ نورانی کیفیت ہے، ان کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، امام جانتے، ہم نہیں جانتے. لیکن بہرحال بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خاص نظر کرم ہے، خاص نظر رحمت ہے. اور جہاں کہیں بی بی کا ذکر ہو تو یقیناً چونکہ بی بی شہیدہ راہ ولایت ہیں تو علی جبن ابی طالب یقیناً راضی ہیں کہ ان کی زوجہ کے مصائب کے ساتھ سے بیان کیا جائے. اس لیے میں اس جملے پہ مصائب ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام بہت مظلوم ہے عزیزوں. تو جب جنازہ زہرا کو اٹھانا تھا تو حسن حسین کو بھیجا، کہا ادعوا لی ابا ذر، ذرا ابو ذر کو تو بلا لانا میرے پاس. اب تک وہ جو مولا نے ضبط کیا ہوا تھا، گویا روایت میں کہ جیسے ہی سلمان کو آتا ہوا دیکھا تو علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ پڑے اور حضرت سلمان کے گلے مل کر بہت روئے علی. اب یہ زبان حال اگر کہہ سکوں تو گویا علی ایک کہہ رہے ہوں سلمان سے کہ سلمان، جب سیدہ کا ازدواج ہوا تھا تو آپ ناقے کی مہار کو تھام کر فاطمہ کو میرے گھر لائے تھے، اب فاطمہ کا تابوت اٹھانا، اب سیدہ کو دفن کرنا ہے. جب امیر المومنین جنازہ زہرا کو لے کر چلے تو وہاں دفن نہیں معلوم کہاں دفن کیا، لیکن جب دفن کر چکے تو اتنا روایت میں ہے کہ آئے قبر رسول پر اور فرمایا فاحفظ السوال واستخبر الحال. یا رسول اللہ، پہلے تو فرمایا لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ یہ امانت مجھ سے چھین لی گئی. یہ نہیں کہ علی نے کہ امانت واپس کی، لقد استرجعت الودیعہ، یہ امانت لے لی گئی مجھ سے، چھین لی گئی. ہاں، لیکن اس کے بعد آگے فرمایا کہ جب یہ امانت آپ نے مجھے سپرد کی تھی تو پسلیاں شکستہ نہیں تھی. فاحفظ السوال، تو یا رسول اللہ خود ہی سوال کیجئے گا کہ ہم پر کیا گزری، واستخبر الحال، اور فاطمہ سے ان کا حال پوچھئے گا. وہ مولا علی کہنا چاہتے تھے کہ سیدہ نے پورا حال تو مجھے بھی بیان نہیں کیا، لیکن آپ باپ ہیں سیدہ کے، آپ خود پوچھئے گا فاطمہ پر کیا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا پر کیا گزری. یا اللہ، اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. يا حسين يا زهراء يا حسين.